أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کا آیت نمبر 277، 278 اور 279 پر مشتمل ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے سود کے احکامات کا جو ذکر فرمایا تھا اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور جو سود چھوڑتے ہیں، یہ سود کا لین دین کرتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی مگن رہتے ہیں، ان کا اجر بیان فرمایا ہے۔ اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات آ جانے کے بعد بھی سود پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا ہے، یعنی دھمکی دی ہے انہیں کہ اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ، صحیح سے ادا کرتے رہے نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور دیتے رہے زکوٰۃ، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہے انہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا، ڈرو اللہ سے، وذروا، اور چھوڑ دو، ما باقی ہے، جو باقی رہ گیا ہے، من الربا، سود سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فأذنوا، تو اعلان سن لو، بحرب من اللہ، اللہ کے ساتھ جنگ کا، ورسول، اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی اعلان جنگ سن لو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہیں اصل مال مل جائیں گے، لا تظلمون، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، ولا تظلمون، اور نہ لا تظلمون، نہ تم ظلم کیا کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اب ایک طرف سود کے لیے محنت ہے، مغز ماری ہے، اور اس کے لیے دوسروں کا استحصال ہے، اور معاشرے سے پیار اور محبت کے جذبات کا خاتمہ کرنا ہے، اور دوسری طرف ایمان اور عمل صالح بجا لانا ہے، حلال کمائی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے، اپنا پیٹ، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی معاشی معاملات بھی کرنے ہیں۔ تو اگر سود والوں کے لیے کا برا انجام ہے تو جو نیک اور صالح لوگ ہیں ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، ایمان لے آئے اللہ پہ، اب اللہ جو حکم دے گا وہی ہم نے کرنا اور وہی عمل صالح ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، صحیح سے ہی نماز ادا کرتے رہے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ انہیں ان کا اجر نہ ملے، اللہ انہیں اس دن دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ کوئی انہیں خوف ہے۔ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کر رہے ہیں، انہیں کیا ڈر کسی کا سوائے اللہ کی۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے، آخرت میں بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں بنے گی۔ اب سود حرام ہو گیا، فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارا سود دینا ہے نا، پہلے تو جو تم نے لے لیا وہ لے لیا، اب جو انہیں دینا ہے یہ ختم کر، اب دوبارہ تم نے ان سے سود کے پیسے نہیں مانگنے، اصل مال تم لے لو، 10,000 تھا، 5,000 تھا، 20,000 تھا، وہ لے لو،
اوپر جو سودی معاہدہ تھا وہ پیسے نہیں لینے آپ. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، چھوڑ دو، ما بقی من الربا، سود میں سے جو کچھ رہ گیا، باقی رہ گیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے دل سے ایماندار ہو، اگر تم مومن ہو تو اب بس ختم کر دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا. اب پہلے تو سادہ حکم ہے، اب ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کہتے ہیں جو یہ کام نہ کریں، سود پہ ڈٹے رہیں. اس دور کے بھی لوگ اور آج کے لوگ بھی، مسئلے کا پتہ چل گیا لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں. تفسیر میں آیا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ، انہوں نے کہا جی ہم سود بھی ساتھ لیں گے. بلکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے کہا جی ہم سود بھی ساتھ لیں گے اور پیسے بھی دیں گے. تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ سن لو. تو قبیلہ بنو ثقیف جب انہوں نے یہ آیت سنی، اب پہلے وہ بھی تھے اصرار کر رہے تھے کہ ہم نے سود بھی ساتھ لینا ہے. اب ظاہر اس وقت معاشی نظام بھی معاملات میں جھگڑا ہوا تھا. تو جب انہوں نے یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا جی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، ہم سود چھوڑ دیں. اور یہ رویہ ہر بندہ مومن کا ہونا چاہیے کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو اب اسے آگے بندہ کیسے جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ اپنے معاملے کو چھوڑ دے. تو آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرماتے ہیں، پہلے جہالت کی بنیاد پر یا غلط فہمیوں کی بنیاد پر وہ کسی سودی کاروبار میں ملوث ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچا انہیں تو انہوں نے فوراً توبہ کر دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے اپنے بندوں کے اوپر. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل مال ہے، اصل مال جو ہے وہ تمہارے ہی. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو کسی پر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. اب دیکھیے کتنی پرجلال گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ سود کی اخلاقی معاشرتی اقتصادی نقصانات ہی بہت بڑے ہیں، ناقابل تلافی ہیں. تو اس لیے اس کی حرمت کو اتنے شدید الفاظ میں بیان کیا گیا. تو اب دیکھیے کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا متحمل ہے اور اس کے بعد بھی وہ اس کاروبار میں ملوث رہ سکتا ہے. اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے، بچائے. اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، اور پھر آئے تو سود کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہو گیا. آئے ضرورت ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہم شروع کریں، کوئی بھی معاملہ علماء سے مکمل مشاورت کریں، مکمل رہنمائی لیں، اور جہاں پہ سود کا شائبہ بھی ہو وہاں سے بھی بچے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.